السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبینا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین مجلس، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم سب اس گھر میں ایک دینی مجلس کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو ہماری حاضری کو قبول فرما اور اس کا بدلہ ہم کو کل قیامت کے دن جنت عطا کر۔ میرے بھائیوں، بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں ایک مقرر آنے ہی والے ہیں۔ جب تک وہ نہ آتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا یہ مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات نوجوان کے تعلق سے، آج کے اس مختصر وقت میں دو پیغام آپ لوگوں کو دوں گا۔ پہلا پیغام نوجوان کو اور دوسرا پیغام والدین کو۔ شروع کرتے ہیں اولاد کے حقوق سے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک طریقے سے اولاد کے ساتھ ماں باپ کے دو رنگ دکھائی دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں گھر کے اندر اختلاف، گھر کے اندر بھائی بھائی میں عداوت، دشمنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج والدین اپنی ہی اولاد کو دو نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں یہ معیار بن چکا ہے کہ صاحب جو گھر کا انکم کا ذریعہ ہوگا، جو ہماری اولاد زیادہ کام کرے گی، والدین کی زیادہ توجہ اس پر ہوتی ہے، اور جو اولاد کم کام کرتی ہے والدین اس کو ایک حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جبکہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ سب ایک برابر دیکھے جائیں گے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ میری فلاں چیز ہے، آپ میری فلاں اولاد کو دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے میرے صحابی، تمہارے کوئی اور بھی بیٹے ہیں کیا؟ صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک اور بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا تم یہ چیز اس کو بھی دے رہے ہو یا نہیں؟ صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، میں صرف اسی بیٹے کو دے رہا ہوں، اس کو نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، میں چھوٹی چیزوں میں گواہی نہیں دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اولاد کو دو نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ اولاد کے ساتھ ناحق تلفی ہے، اور یہ رائٹ ہم کو نہیں ہے۔ ہم کو رائٹ تو یہ ہے کہ ہم تمام کی تمام اولاد کو ایک نگاہ سے دیکھیں۔ یہ پہلا پیغام ہمارے والدین کے لیے تھا، اور دوسرا پیغام ہم اولادوں کے لیے ہے۔ وہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دن بدن والدین اور اولاد کے درمیان جو الفت محبت تھی، آج وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج اولاد اور والدین کے درمیان ایک لمبی دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں والدین نہ تو اپنے بچوں سے ٹائم دیتے ہیں، اور نہ ہی اولاد کو یہ ٹائم ہے کہ وہ اپنا ٹائم اپنی والدین کو دے، اپنے ماں کو دے، اپنے باپ کو دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر دن بدن اس پاکیزہ رشتے کے اندر ایک نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ آج حالات تو یہ ہیں کہ کل تک ایک اولاد اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتی تھی کہ ساتھ ہمارا باپ جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، لیکن آج حالات یہ ہو گئے ہیں
کہ آج وہی اولادیں اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے، صرف منہ پیچھے نہیں بلکہ منہ پر گالیاں دے رہی ہے۔ صرف یہی دیکھا نہیں، آج کتنی اولادیں ایسی بھی ہیں جو اپنے والدین پر ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، یہ ہاتھ جو ماں باپ پر پڑیں گے، ذرا سوچو یہ ہاتھ کبھی جنت میں جا سکتا ہے کیا؟ یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر بھوکے رہے ہیں، خوب اپنی قربانیوں کو دیا ہے، لیکن ان کی ایک تمنا رہی ہے کہ ہمارا لال قاعدے سے رہے۔ ماں کی قربانیوں کو کون نہیں جانتا میرے بھائیوں؟ کبھی اپنے گھر کے اندر کبھی معصوم بچوں کی پرورش کو دیکھو اور اپنے بچپنوں کو یاد کرو، یاد آتا ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ ماں وہی چیز ہوتی ہے جب سخت ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، ماں گیلے بستر پر سو جاتی ہے لیکن بچے کو سو کے بستر پر سلاتی ہے۔ یہ وہی ماں ہے کہ اگر گھر میں کھانے کو ایک روٹی ہو، اگر گھر میں کھانے کی ایک روٹی ہو، اگر اولاد بھوکی ہے تو ماں اپنا پیٹ کو کاٹ دے گی لیکن اولاد تو کھلائے گی۔ یہ وہی باپ ہے جو خود تو ٹوٹے چپل پہنتا ہے لیکن اپنے اولاد کو اچھے سے اچھا، قیمتی سے قیمتی چپل پہناتا ہے، لباس پہناتا ہے۔ یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی جوانیوں کو قربان کر دیا بچوں کی پرورش کے لیے۔ آج یہی اولادیں آج ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے تو ہم کبھی بھی جنت نہیں جا سکتے، کیونکہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق اگر کسی کا ہے تو کس کا ہے بھائی؟ والدین کا ہے۔ اگر ہم حقوق اللہ میں کوتاہی کریں گے تو اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اپنی رحمت کے بدلے ہم کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم حقوق العباد میں کمی کریں گے یہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت کی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ ہی کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اگر تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو چاہے تو مت کرو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ اللہ نے کہا تم کو کرنا ہی کرنا ہے، بغیر تم حسن سلوک کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ نے کہا اگر تمہاری اولادیں، اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تب تم ان کو اف تک نہ کہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ جوانی میں کہیں، در حقیقت جب والدین ایک عمر کراس کرتے ہیں، جب 50 سال کی جب ان کی جو ہے زندگی آتی ہے تو وہ ایٹومیٹکلی چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پر چڑنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اِنَّ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے کوئی دو یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بوڑھے ہو جائیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، تب تم ان کو اف تک نہ کہو۔ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہم کو کوئی حکم دیا کہ صاحب میرے بیٹے تم یہ فلاں کام کر رہے ہو، تم اس کو بعد میں کر لینا۔ ماں باپ حکم دے رہے ہیں، بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، اور وہ کام اگر ہم چاہے کر سکتے ہیں اور ہم چاہے نہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں ہٹ ہم بعد میں کریں گے، ہٹو ہم بعد میں کریں گے، یہی چیز ہے۔ ماں باپ نے کہا بیٹا موبائل رکھ دو، بعد میں موبائل چلانا، یہی اوپر ہے۔ اللہ نے کہا ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تم ان کو اف تک مت کہو، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، جب بھی تم ان سے بات کرو
تم اچھے انداز سے بات کرو، جب بھی تم ان سے بات کرو تو تم ادب کے ساتھ بات کرو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل ومن الرحمة. اور تم اپنے ماں کے لیے، تم اپنے والدین کے لیے اپنے بازو کے پروں کو بچھا دو، جس طریقے سے ایک پرندہ ہوتا ہے. ایک پرندہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اپنے پر کو کھول دیتا ہے کہ ہمارے جو بچہ ہے ان پر کسی طریقے سے کوئی تکلیف نہ آئے. غور کیجیے گا، اللہ نے کہا تم اپنے والدین کے لیے اپنے بازو کو اسی طریقے سے بچھا دو. اور ہاں، جب بھی تم بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھانا تو تم یہ ضرور دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پروردگار، جس طریقے سے میرے والدین نے میری بچپن میں پرورش کی تھی، اے میرے پروردگار تو ان پر اسی طریقے سے رحم فرما. یہ والدین کا مقام ہے میرے بھائی. یہ والدین کی عظمت، یہ والدین کی نعمت، یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے. یہ ماں کی نعمت کوئی عام نعمت نہیں ہے. ذرا ان لوگوں سے ماں کی نعمت پوچھو جن کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. اس ماں کی قیمت اس یتیم بچی سے پوچھو جس کے سر سے ماں کا آنچل ہٹ چکا ہے. اس باپ کی قیمت اس بچے سے پوچھو جس کے سر سے باپ کا سایہ ہٹ چکا ہے. آج ہمارے پاس والدین ہیں، ہم قدر نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ وہ نعمتیں ہیں ہم دنیا میں رہ کر اپنے جنت کو تیار کر سکتے ہیں. باقی چل رہی تھی کہ والدین کی عظمت یہ ہے کہ کبھی غور کرو، دنیا میں اللہ رب العالمین نے جنت کی کوئی اور مثال پیش نہیں کی ہے. مثال کہاں دی اللہ رب العالمین نے؟ ماں کے قدموں کو نیچے دی. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کو نیچے جنت ہے. یہ حدیث کا الفاظ ہے، الجنت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ذرا سوچو، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کے جسم کا مقام کیا ہوگا. اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ ماں اپنے بچوں کے لیے یہ وہ قربانی دیتی ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا. یہ باپ، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا الوسط ابواب الجنہ، الولد اوسط ابواب الجنہ، یہ باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے. اب یہ تمہارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تم اس کو گالی دے کر، تم اس پر ہاتھ چھوڑ کر، چاہے تم جنت کے دروازے کو توڑ بھی سکتے ہو. اگر تم باپ کی خدمت کرتے ہو تو تم جنت کے دروازے کو حاصل بھی کر سکتے ہو. یہ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم جنت کے دروازے کو کھولیں یا ہم اس کو توڑ دیں. یہ ماں باپ کی عظمت اس حدیث سے لگائیے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ای العمل احب اللہ عز وجل، کون سا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز کو قائم کرنا. پھر پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ آپ نے کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر پوچھا، یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا. پہلا جواب دیا وقت پر نماز قائم کرنا، دوسرا جواب دیا والدین کی خدمت کرنا، اور تیسرا جواب دیا اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا. غور کرو کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا یہ بعد میں ہے، پہلے جو ہے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. ایک صحابی رسول جنگ میں جانا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں جو ہے غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، لیکن ہائے اللہ کے رسول میری ماں بیمار ہے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کر کر تم جو ہے جنگ کا غزوے کا ثواب حاصل کر لو.
یہ جو ہے یہ مقام ہے والدین کا. لیکن آج ہمارے سماج کے اندر والدین پر تقریریں بہت ہوتی رہتی ہیں. آج ہمارے سماج کے اندر والدین کا مقام انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر اسٹیٹس بہت لگتا ہے. لیکن ریئل زندگی کے حالات کیا ہیں؟ آج ہر گھر اس چکی میں پسا ہوا ہے. آج کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہے جہاں کے گھر کے اندر اولادیں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرتی، جہاں کی اولادیں ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتی. حدیث میں یہاں تک کہا ہے اگر تمہارے والدین غلط ہیں، اگر وہ تم کو غلط چیز کا حکم دے رہے ہیں تو تب بھی تم کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ تم ان سے بدتمیزی کے ساتھ بات کرو. اگر تمہارے والدین غلط ہیں تم ان کو ادب کے ساتھ سمجھاؤ، ادب کے ساتھ سمجھاؤ. صحابہ اکرام کی مثالیں، انبیاء علیہ السلام کی مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں. یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو. جب ابراہیم علیہ السلام توحید کو قبول کرتے ہیں، اپنے باپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابا جان آپ یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ اے ابا جان آپ اس مورتی کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے اسی کو آپ نے خود بنایا ہے، نہ تو یہ باتیں کرتے ہیں، نہ تو یہ کھاتی ہیں اور نہ یہ سنتی ہیں. بات غصہ ہو گیا. باپ نے کہا اے ابراہیم تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہمارے معبود کو بھلا بھلا کہہ رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ابا جان آپ نے دیکھ لی تھی، نہ یہ سن رہے ہیں، نہ یہ بول رہے ہیں، نہ یہ کھا رہے ہیں. تو ابراہیم تم نکل جاؤ ہمارے گھر سے، تم ہمارے معبود کی عبادت کرتے ہو، تم ہمارے معبود کی نافرمانی کرتے ہو، تم اس کی بدسلوکی کر رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے ادب کے ساتھ کہا یا ابا جان سلام، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کے گھر سے نکل جا رہا ہوں. ذرا سوچو ابراہیم علیہ السلام ابا جان کہہ کے بات کر رہی ہے، لیکن باپ کا رسپانس، باپ کا جو جواب آیا، باپ نے ادب کے ساتھ بات بھی نہیں کی. باپ ابراہیم کہہ رہا ہے، باپ گھر سے نکال رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی سلام علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے حق میں جو ہے دعا کی. اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں جہاں تک ہو سکے ماں باپ کی خدمت کر دو. یہ وہ سنہرا موقع ہے ہمارے پاس جو پھر دوبارہ لوٹ کے آنے والا نہیں. اگر ہمارے والدین، ہماری ماں ہے، ہمارے باپ ہیں، اگر باحیات ہیں، ہم ان کی خدمت کر کر اپنی جنت کو بنا لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا سے نکل جائیں پھر ہم ہاتھ مچل کر رہ جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا سے نکل جائیں، ماں دنیا سے چلی جائے، باپ دنیا سے چلے جائیں، ہم ہاتھ مچل کر رہ جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ دنیا سے نکل جائے پھر ہم شکوے شکایت کریں کہ کاش آج ہمارا باپ ہوتا، ہم بھلا اس کے لیے یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا. اگر آج آپ کا باپ حاضر ہے، آج آپ کے والدین موجود ہیں، باحیات ہیں، تو آپ کی ڈبل ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خدمت کر کر اللہ رب العالمین کو راضی کر لو. یہ والدین کا مقام ہے میرے بھائی. اب چلتے ہیں حقوق الاولاد کی طرف. نہیں، اب چلتے ہیں حقوق الاولاد کی طرف. آج ہمارے سماج کے اندر حقوق الوالدین پر بہت تقریر ہوتی ہے. اب عام طور پر اکثر خطبوں میں، اکثر تقریروں میں، اکثر درس دروس میں والدین کے حقوق کو بتایا جاتا ہے، لیکن اولاد کے حقوق کو بہت کم پیش کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں جو والدین ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں سے یہ تو کہتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ایک دم جو ہے تم ہمارا حق، تم ہماری بات مانو، لیکن یہ اپنے بچوں کے حقوق بھول جاتے ہیں. اب باپ کے کیا حقوق ہیں؟ باپ کے بہت سارے حقوق ہیں. چند جو ہے ترتیب وار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. باپ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنے ہونے والے بچے کی ماں کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے. لڑکے کی شادی ہونے والی ہے، اب یہ اس کی لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کی اولاد ہوگی، یہ اولاد کے لیے اس کی جو ماں ہوگی نیک انتخاب کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلقح مرأۃ لأربعین، جب ایک لڑکی کی شادی کی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ 4 کوالٹیاں دیکھی جاتی ہیں. وَلِمَالِهَا، اس کا مال دیکھا جاتا ہے. وَلِحَسَبِهَا، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے. وَلِجَمَالِهَا، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. وَلِدِينِهَا، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. پیارے نبی کہتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو تم دینداری عورت کو ترجیح دو، تم دینداری کو ترجیح دو. تم اپنے ہونے والے بچوں کی ماں کے لیے، تم اپنے ہونے والی گھر والی کے لیے تم دیندار بہو کو لاؤ. کیونکہ اگر تمہاری بہو، اگر تمہاری بیوی اگر دیندار ہوگی، تمہارا پورا گھر دیندار ہوگا، پورے گھر کا ماحول دیندار ہوگا، تمہارا گھر ایک سکون کے ساتھ، ایک امن کے ساتھ رہے گا. کیونکہ یہ عورت اگر چاہے تو پورے گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے، اور اگر یہی عورت اگر چاہے تو پورے جنت والے گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے. یہ ہمارے سماج کی مثالیں موجود ہیں. میں اس پر جانا نہیں چاہتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے اولاد کا حقوق سب سے پہلا والدین کے لیے ہے کہ وہ اپنے جو ہے بچوں کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے. اب جب بچہ ہو جائے، جب بچہ ہو جائے تو بچہ ہونے کے بعد ساتھ میں عقیقہ کرے. آج ہمارے یہاں اس سنت سے لوگ بالکل دور جا چکے ہیں. آج ہمارے یہاں دیکھا ہوا کی رسمیں، بیوہ کی رسمیں، نہ جانے کون کون سی ایسی ہے جو رسمیں نہیں ہے. لیکن جب سنت کی بات آتی ہے، سنت ہم عمل نہیں کر پاتے. میرے بھائیوں، سنت کو ترجیح دیا جائے، بدعت و خرافات کو ترجیح نہ دیا جائے. اگر ہم بدعت و خرافات کو ترجیح دیں گے تو سنت مٹتی جائے گی. اور آج ہمارے سماج کے اندر یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جب بچہ ہو جائے تو 7ویں دن عقیقہ کرو. آج ہمارے عقیقے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. آج ہمارے یہاں بچہ ہوا، صاحب مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اب لڑکی کے گھر والے آتے ہیں بچے کو دیکھنے کے لیے، اب وہ دکھاوا کا انتظام کرتے ہیں. اب یہ ہو گیا، پھر بیوہ کا انتظام کرتے ہیں. لوگ اس کے لیے ایک اچھی خاصی رقم خرچ کرتے ہیں، لیکن عقیقہ کے لیے بہت مندہ چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹال مٹول کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اولاد کا حق ہے کہ ہم عقیقہ کریں. اس کے بعد ہم اولاد کا اچھا نام رکھیں. عبداللہ عبدالرحمن سب سے بہترین نام ہے. آج ہمارے یہاں نام لوگ اینٹک نام تلاش کرتے ہیں. آج ہماری ماں اور بہنیں جب بچہ گھر پہ ہوتا ہے وہ پاکستان سیریل کے ذریعے نام کو تلاش کرتی ہیں. فلاں جو ہے گوگل پہ بڑا اچھا نام آیا تھا. میرے بھائیوں، نام کو اچھا رکھو، کیونکہ نام کا زندگی پر بچوں پہ اثر پڑتا ہے. ہمارے جو ہے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے آپ پوچھ سکتے ہیں. بچوں کا اچھا نام رکھو. جب بچے اور بڑے ہو جائیں تو تم ان کی تعلیم دو. آج ہمارے یہاں تعلیم کا کیا معیار ہے ہم سب جانتے ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم کا ہو چاہے دنیاوی تعلیم کا ہو. دینی تعلیم کا ہمارے یہاں معیار یہی ہے کہ بچہ جب ہم اپنے لڑکے کو 10 تک پڑھا دیتے ہیں، یہ ہمارا پھر اتنا چوڑا ہو جاتا ہے صاحب، اپنے بچے کو ہم نے جو ہے ہائی اسکول کرا دیا ہے، انٹر کرا دیا ہے. آج میرے بھائیوں، سماج میں اگر جو ہے وہ ترقی پر کرنا ہے، تعلیم بہت ضروری ہے. اور آج ہمارے سماج کے بچے اگر تعلیم کے میدان میں پیچھے جا رہے ہیں، اگر میں یوں کہوں کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے سماج کے بچے پڑھتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں وہ پڑھ کر آ رہے ہیں، گھر کے اندر بیک ایک سائڈ باپ کی آواز آتی ہے، ابے فلوا چل نیچے اور کام پہ لگ. اور یہی وجہ ہے بچوں کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اسکول میں لڑکا پڑھ رہا ہے، اس کے دماغ میں ایک بات اٹی ہوئی ہے، ہم پڑھ لکھ کر کیا کریں گے، ہمارے گھر پر کام ہوتے ہی. کیونکہ بچے کو ہم نے اس کے نونہال عمر میں ہی، کم عمر میں ہی ہم نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم اس کو گھر ہی کا کام کرنا ہے. نہیں میرے بھائی، بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں تو کچھ سال اور بچوں کو کام دھندے سے دور رکھا جائے. آج ہمارے دینی تعلیم کا معیار ہے، اور دنیاوی تعلیم کا معیار کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کتنے نوجوان ایسے جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ پتا ہو، دنیا بھر کی فلمیں کے بارے میں بہت معلومات ہے. فلاں فلم کب آئی، فلاں فلم کب جائے گی، فلاں فلم کب ریلیز ہوئی، سب کچھ معلوم ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا ہے. اس سے برا حال ہمارے جو ہے بزرگ حضرات کا ہے. صاحب 80 50 60 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، قبر میں پیر لٹک چکا ہے، جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہو میری بات پر تو آپ کبھی ٹرائی کر سکتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ پتا ہو.
دنیا بھر کی راجنیتک بہت معلوم ہے کہ فلاں کی سرکار کب بنے گی، فلاں کی سرکار کب کیسے گرے گی، سب کچھ معلوم ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور اس سے زیادہ برا حال ہماری ماں اور بہنوں کا ہے۔ آج ان کو اپنے پرائیویسی مسائل کے بارے میں نہیں معلومات ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگ حضرات، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب علم دین کو حاصل کریں، علم دین کو حاصل کریں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہم اتنا علم تو حاصل کریں جو ہم پر فرض ہے۔ نماز کا طریقہ یہ صرف ایک عالم پر فرض نہیں ہے، یہ تمام لوگوں پر فرض ہے کہ نماز کے اندر کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، نماز کا طریقہ ہے، اور بھی دیگر مسائل ہیں، ان سب کو جاننا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، یہی سے بات کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین تو ہم سب کو کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم سب کو جب تک زندہ رکھ تو اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔